بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ایک دفعہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دابدی میں تقریر کر رہے ہیں۔ لوگ ساکت و ماجد ہیں اور اس جمع غفیر میں ہندو، سکھ اور مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اچانک مجمع میں سے ایک کافر نمودار ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل میں یہ ٹھان کر آیا ہوتا ہے کہ لوگ شاہ جی کا دم بھرتے ہیں، شاہ جی کو بہت ہی نیک انسان سمجھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں۔ آج میں اس مجمع میں ایسا سوال کروں گا کہ لوگ شاہ جی کہنا بھول جائیں گے۔ محترم ناظرین، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کسی دور میں کراچی کی تحریک ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ رانا محمد انور رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے رائمنڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماع میں شرکت کی اور واپسی پر وہ اپنے عزیز کے ہاں لاہور میں ٹھہرے، جہاں ان کی ملاقات ایک سید صاحب سے ہوئی جن کا نام سید افتخار شاہ صاحب تھا۔ باتوں باتوں میں افتخار شاہ صاحب فرمانے لگے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں جتنی قربانی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ رانا صاحب چونک اٹھے اور فرمانے لگے، افتخار شاہ صاحب، کیا آپ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ رانا صاحب کے اصرار پر افتخار شاہ صاحب نے اپنی زبانی یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا۔ ایک مرتبہ شاہ جی ریاست پٹیالہ میں تقریر کرنے آئے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 18 برس تھے۔ میں شاہ جی کی تقریر بڑے شوق سے سنتا تھا۔ مجھے اگر معلوم ہو جاتا کہ شاہ جی کی تقریر فلاں جگہ ہے تو میں وہاں ضرور جاتا، چاہے مجھے پیدل ہی کیوں نہ جانا پڑتا۔ میں نے 20 میل شاہ جی کے جلسے میں شرکت کے لیے پیدل سفر کیا ہے۔ مجھے خبر ملی کہ ریاست پٹیالہ میں شاہ جی کا بیان ہوگا۔ ان دنوں میں بخار کی وجہ سے بہت زیادہ نڈال ہو چکا تھا، حتیٰ کہ میرے جسم میں چلنے کی بھی سکت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں ساری رات سفر کر کے پٹیالہ پہنچا۔ اگلے دن جب ریاست پٹیالہ میں تقریر شروع ہی ہوئی تھی کہ مجمع میں سے ایک سردار بلبیر سنگھ، جو کہ سپرنٹینڈنٹ پولیس SP تھا اور باوردی تھا، وہ بھی شرکت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ شاہ جی کون ہیں۔ لوگ یوں ہی شاہ جی کہتے ہیں۔ آج میں بڑے مجمع میں ایسا سوال کروں گا کہ لوگ شاہ جی کہنا بھول جائیں گے۔ اس نے ویسا ہی کیا اور اس اسٹیج پر چڑھ کر شاہ صاحب سے سوال کیا، شاہ جی، میں نے سنا ہے کہ آپ سید ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، نہیں بھائی، میں تو سیدوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں۔ اتنے میں اس سپرنٹینڈنٹ سردار بلبیر سنگھ نے کہا، شاہ جی، میں نے سنا ہے کہ سیدوں کو آگ نہیں جلاتی۔ مجمع میں شور برپا ہو گیا۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی بھی شاہ صاحب کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بلبیر سنگھ سے کہا، مجمع میں کرامت دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شاہ جی نے مولانا احسان احمد سے کہا، مولانا صاحب، اگر یہ سوال کوئی مسلمان کرتا تو اور بات تھی، لیکن یہ غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم نے سوال کیا ہے اور مجھ سے کیا ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ چنانچہ شاہ جی نے سردار بلبیر سنگھ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ کر دیے۔ اس نے اپنے ایک محافظ سے کہا، آگ لے آؤ۔ وہ آگ لے آیا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے انگارے شاہ صاحب کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ شاہ صاحب انگارے دونوں ہاتھوں میں لیے کھڑے رہے۔ سارا مجمع حیران رہ گیا۔ شاہ جی اسی طرح کھڑے رہے حتیٰ کہ 5 منٹ گزر گئے۔ تقریباً 5 منٹ بعد سردار بلبیر سنگھ نے کہا، آپ انگارے پھینک دیں اور مجھے اپنے ہاتھ دکھائیں۔ شاہ صاحب نے دونوں ہاتھ سردار بلبیر سنگھ کے سامنے کر دیے۔ وہ فوراً ہاتھوں کو چوم کر شاہ صاحب کے گلے لگ گیا اور کہا، شاہ جی، میرے سینے میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، خدا کے لیے اسے بھی ٹھنڈا کر دیں اور مجھے کلمہ شہادت پڑھا دیں۔ شاہ صاحب نے اسی وقت اسے کلمہ پڑھایا اور وہ سردار بلبیر سنگھ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ محترم ناظرین، کشف الحام یا کسی غیبی بات کا علم ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب اللہ چاہے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں نہ تو ذاتی ہوتی ہیں اور نہ ہی دائمی۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پار نہیں کرتے اور اس کی ہر بات مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ایسے بندوں کی ہر بات مانتا ہے اور ان کا پردہ رکھتا ہے۔ افتخار صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر ہم دنیاوی مثال لیں تو جب ہم کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں تو وہ شخص ہمارے ساتھ احسان کے بدلے میں زیادہ نیکی یا زیادہ احسان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان کا احسان اتارنے کی خاطر اتنی کوشش کرتا ہے تو وہ تمام جہانوں کا مالک اگر اس کی کوئی صحیح طریقے سے بندگی کرے،
اس کے احکامات پر چلے تو کیا وہ انسان کو سرخرو نہیں کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے وفا کرے اور اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی کٹھن حالات میں، کسی بھی کٹھن راہ میں راستہ نہ دکھائے، اس کی مدد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور انتہائی ایمان افروز قصہ ہے کہ جب گھروں کی عورتیں حکمران ہوں گی اور مرد دبے ہوئے ہوں گے تو حالات ایسے ہی ہوں گے۔ جب عورتیں بدتمیز اور بد اخلاق ہوں گی تو ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں بڑھتے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک منیر نامی شخص کی بیوی منہ پھٹ، بدتمیز اور بد اخلاق تھی۔ منیر سائیکل پہ پھیری لگا کر گزارا کرتا تھا، کبھی کباڑ کا کام کر لیا کرتا تھا، کبھی سائیکل پر جا کر گاؤں گاؤں، محلے محلے کچھ بچوں کے کھانے کا سامان، کبھی برف کے گولے، کلفی اور کھلونے، غبارے وغیرہ بیچتا۔ شازیہ ہمیشہ منیر کو اس کی غریبی کے تانے دیا کرتی۔ منیر نے بہت سمجھایا، شازیہ اپنی زبان کو لگام دیا کرو، تم نے ہر روز کا تماشا بنایا ہوا ہے، میں تھک ہار کر گھر آتا ہوں، آگے تمہاری سننے کو ملتی ہیں۔ شازیہ چائے بنا رہی تھی، شازیہ نے منیر کو گالی دی، چائے کی دیگچی اٹھا کر سائڈ پر پھینکی۔ منیر کو بہت غصہ آیا، ڈنڈا اٹھایا، شازیہ کو مارنے لگا۔ شازیہ روتے ہوئے بولی، مار لو، کتنا مارنا ہے، ایک دن سب چن چن کر حساب لوں گی تم سے۔ منیر دماغی مریض ہونے لگا تھا، شازیہ نے اس کو مینٹلی بہت پریشان کرتی تھی۔ منیر سائیکل لیتا، دیہڑی لگا کر رات گئے تک باہر کسی سڑک کے کنارے بیٹھا رہتا۔ وہ جانتا تھا گھر جائے گا تو اپنی بیوی کی بکواس سننی پڑے گی۔ وہ اپنی بیوی کے رویے اور اس کی گندی زبان سے تنگ آ کر اسے طلاق دے دینا چاہتا تھا، لیکن چھوٹی چھوٹی 3 بیٹیوں کی طرف دیکھتا تو خاموش ہو جاتا۔ شازیہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی، بیٹیاں چھوٹی ہیں، اگر منیر نے غصے میں طلاق دے دی تو کیا انجام ہوگا۔ منیر رات گئے گھر آتا، دیکھتا کہ بیٹیاں سو چکی ہیں، چپکے سے کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ لیکن آخر کب تک ایسا ہوتا؟ آخر کب تک ایسا چلتا؟ گھر یوں تو بسائے نہیں جاتے، رشتے یوں تو نبھائے نہیں جاتے۔ ضروری نہیں کہ ہر مرد ہی درندہ ہو، ضروری نہیں ہوتا ہر فنا کے پیچھے مرد کی انا ہو، ضروری نہیں ہے ہر قیامت کے پیچھے مرد کے گناہ ہو، ضروری نہیں ہر بار مرد اپنی ہوس پہ طلاق دیتا ہو۔ شازیہ منیر کو پاگل سمجھتی تھی۔ ایک رات منیر سو رہا تھا، شازیہ کو نہ جانے کیا سوچی کہ اس نے اپنے شوہر منیر کا گلا دبا دیا۔ منیر کو جان سے مار دینا چاہتی تھی، وہ عجیب سی کیفیت میں تھی۔ منیر کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آخر شادی کی 18 سال بعد اچانک شازیہ کو ایسا کیا ہو گیا کہ وہ منیر کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ منیر شازیہ کے پاؤں پکڑ کے رونے لگا، شازیہ تم کو اللہ اور رسول کا واسطہ ہے، گھر کو آباد کرو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی طرف دیکھو، ان معصوموں کا کیا قصور ہے؟ شازیہ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم مجھ سے جھگڑا کرتی ہو، وہ سہم جاتی ہیں۔ شازیہ نے چلا کر کہا، دیکھ منیر، تو نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ میں اتنی غربت کی زندگی نہیں جی سکتی، اور تم کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سائیکل لے کر رات کو 300 کما کر لاتے ہو، 300 سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے روز کا 1000 روپے خرچہ چاہیے بس۔ منیر نے سر پکڑ لیا، شازیہ ایسے گھر آباد نہیں ہوتے جیسے تم کرتی ہو، خدا کے واسطے کچھ سوچو سمجھ نہ کر ایسا۔ شازیہ گالی دے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ بڑی بیٹی اب 16 سال کی ہو گئی تھی، جس کا نام فائزہ تھا، اس سے چھوٹی کومل، سب سے چھوٹی جویریہ۔ شازیہ بازار جاتی کچھ شاپنگ کرنے کے لیے تو ایک شخص سے اک مٹکا کرنے لگی۔ وہ شخص 40 سال کا تھا، دیکھنے میں کوئی بازاری گونڈا لگتا تھا۔ شازیہ اس کو اور یہ بندہ شازیہ کو خط لکھا کرتے تھے۔ بڑی بیٹی فائزہ نے ایک دن کہا، امی ابو کو پتہ چلے گا تو ابو ماریں گے تم کو۔ شازیہ نے فائزہ کو پاس بٹھایا، سمجھانے لگی، بیٹی میں سب تم لوگوں کے لیے کر رہی ہوں، وہ شخص پیسے والا ہے، اس سے شادی کر لوں گی تو تم لوگوں کی زندگی بن جائے گی۔ فائزہ ابھی اتنی سمجھدار نہیں تھی، ماں کے یہ الفاظ سن کر خاموش ہوگی۔ جب منیر سائیکل لے کر پھیری پہ چلا جاتا تو شازیہ بھی فائزہ کو ساتھ لیے اس شخص کے گھر چلی جاتی، اس سے باتیں کرتی، ہوٹل سے کھانا منگواتی، عیاشی کرتی۔ فائزہ کو یہ بالکل اچھا نہ لگتا تھا، اور پھر یہ بات ایک دن منیر تک جا پہنچی۔ منیر نے شازیہ کو بہت مارا، کیوں میری بیٹیوں کی زندگی جہنم کرنا چاہتی ہو؟ جب منیر شازیہ کو مار رہا تھا تو بیٹیاں بھی منیر کے خلاف کھڑی ہو گئیں۔ بابا آپ ہماری ماں کو کیوں مارتے ہیں؟ ماں نے بیٹیوں کو باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ منیر بیٹیوں کی طرف دیکھ کر بولا، میری بچیوں کیا ہو گیا ہے تم کو؟ شازیہ زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی، منیر کو دھمکی دینے لگی، اتنا مرد ہے نا تو، ابھی تم کو دکھاتی ہوں،
بہت سہ لیا تمہارا ظلم۔ شازیہ نے موبائل نکالا اور اس شخص کو فون کیا جس کے ساتھ عشق لڑا رہی تھی۔ روتے ہوئے بولی، مجھے اس کتے نے بہت مارا ہے، مجھے لے جاؤ آ کر۔ منیر خاموش تھا۔ موبائل وہ بھی اتنا مہنگا کہاں سے لیا؟ ساتھ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے۔ وہ شخص گاڑی لے کر آیا، ساتھ کچھ مونچھوں والے بد شکل غنڈے تھے۔ شازیہ اس شخص کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس شخص کا نام صابر تھا۔ صابر نے شازیہ کا ہاتھ پکڑا۔ منیر پرانے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل کے پاس کھڑا تھا۔ شازیہ نے کہا، اس کتے کو مارو۔ پہلے صابر نے لڑکوں کو اشارہ کیا، پکڑ لو۔ کمینے منیر کو مارنے لگے۔ بہت مارا منیر کو، اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اس کی بیوی منیر کو بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی، طلاق دو مجھے۔ منیر نے بیٹیوں کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر طلاق دے دی۔ شازیہ بہت خوش تھی، بیٹیوں کو ساتھ لیا اور صابر کے ساتھ چلی گئی۔ محلے والوں کو پتہ چلا، وہ آئے، انہوں نے منیر کو سنبھالا۔ منیر رو رہا تھا، لوگوں میری بیٹیاں رول جائیں گی۔ لوگوں نے سمجھایا، وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں۔ منیر بے حال ادھر شازیہ صابر کے ساتھ کراچی میں جا بسی۔ صابر کا یہ عالی شان گھر کیا خوبصورت تھا، گاڑی، پیسہ، سب کچھ مل گیا تھا شازیہ کو جو وہ چاہتی تھی۔ وہ جاہل عورت کیا جانتی عدت کیا ہے یا انسانیت کیا ہے۔ صابر سے نکاح کر لیا، اس کے ساتھ رہنے لگی۔ فائزہ 19 سال کی ہو گئی تھی، لیکن یہاں بات یہ بھی تھی کہ صابر اپنی درندگی دکھانے لگا تھا۔ وہ جب بھی موقع ملتا فائزہ کو ہاتھ لگاتا، اس کو برائی کی طرف راغب کرتا۔ فائزہ اب بچی نہیں تھی، بڑی ہو چکی تھی۔ چھوٹی بہن کومل بھی جوان تھی۔ اب شازیہ ہر روز نئے کپڑے پہنتی، عیاشی کرتی اور آہستہ آہستہ شراب بھی پینے لگی۔ وہ عورت سے حیوان بنتی جا رہی تھی۔ فائزہ نے ایک دن بتایا، امی، نئے پاپا میرے ساتھ غلط حرکات کرتے ہیں، آپ سمجھائیں ان کو۔ شازیہ مسکرائی، بیٹی وہ پاپا ہیں تمہارے، ایسا کچھ نہ سوچا کرو۔ صابر ایک دن نشے کی حالت میں دھوت تھا کہ چھوٹی بیٹی کومل کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ شازیہ سب جانتی تھی، سگی ماں تھی ان کی، سب جان کر بھی خاموش رہی۔ صابر کا حوصلہ بڑھا اور ایک دن فائزہ کی بھی عزت تار تار کر دی۔ فائزہ رو رہی تھی، یا اللہ، ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں واپس اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ لیکن ماں دولت کے نشے میں اندھی ہو چکی تھی۔ کومل فائزہ کے سینے سے لگ کر رونے لگی، آپی، امی مجھے 5 لاکھ میں بیچنے لگی ہیں، مجھے بچا لو۔ فائزہ بے بس تھی، وہ کیا کرتی؟ اپنی سگی ماں دشمن بنی تھی۔ شازیہ کمرے میں کومل کو کہنے لگی، تیار ہو جاؤ اور چپ رہنا، سمجھی؟ ان لوگوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ کومل نے ماں کے پاؤں پکڑے، امی جان، آپ ہماری ماں ہیں، ایسا نہ کریں ہمارے ساتھ۔ شازیہ مسکرانے لگی، آج کل کوئی ماں نہیں، جیسا مجھے صابر کہے گا میں ویسا کروں گی۔ جا اب تیار ہو جا۔ فائزہ نے ماں کا راستہ روکا، امی اللہ سے ڈر، موت کو کیوں بھول گئی ہو؟ تمہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوگی، تم صرف چند پیسوں کی خاطر اپنی بیٹیوں کو نیلام کر رہی ہو۔ شازیہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، بکواس نہ کر، تمہارا بھی علاج کروں گی۔ کومل کو 5 لاکھ میں بیچ دیا، لیکن کومل کی قسمت اچھی تھی، کومل سے ایک لڑکا پیار کرتا تھا۔ کومل نے اسے جب ساری بات بتائی، وہ لڑکا فائزہ کی مدد سے کومل کو بھگا لے گیا، جس پر شازیہ غصے سے جل اٹھی تھی۔ فائزہ پر بہت تشدد کیا، بہت مارا فائزہ کو۔ شازیہ نے بھی ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی۔ ماں ایسی بدبخت تھی کہ وہ فائزہ کو بازاروں میں لے جا کر فروخت کرنے لگی۔ صابر دلال بن گیا، ہر روز ماں کے ہاتھوں درندوں کے سامنے پھینکی جاتی۔ فائزہ اللہ سے رو رو کر دعا مانگتی، اے اللہ مجھے بچا لو، میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما۔ فائزہ کو جب سگی ماں فروخت کر کے گھر آتی تو فائزہ اس مرد کو کہتی، میں ساری رات کے لیے تمہاری ہوں، بس مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ کچھ مرد اجازت دیتے، کچھ نوچ لیتے۔ ماں ہر رات کے 10,000 وصول کرتی، سونے کے کنگن پہنے ہوئے صابر کے ساتھ عیاشی کرتی۔ ایک رات کالج کے کچھ لڑکوں نے فائزہ کو خریدا۔ رات کو فائزہ سامنے آئی تو ان سے کہنے لگی، میں نفل ادا کر لوں۔ وہ لڑکے حیرت میں تھے، دھندا کرنے والی لڑکی اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ جب فائزہ نے نفل پڑھ لیے تو ایک لڑکا بولا، ہم سمجھے نہیں، دھندا کرتی ہو، تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہے، پھر یہ نفل ادا کرنا۔ فائزہ خاموش رہی۔ لڑکے سمجھ رہے تھے کہ فائزہ مجبور ہے۔ ایک لڑکے نے بہن کہہ کے پکارا اور پوچھا، بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ فائزہ رونے لگی، میری ماں زبردستی یہ سب کرواتی ہے مجھ سے۔ فائزہ نے سب کچھ بتا دیا لڑکوں کو۔ ان لڑکوں میں ایک کا نام عدلی تھا، جو نیا پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ اس نے فائزہ کو تسلی دی، تم گھر واپس جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن فائزہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ روتے ہوئے بولی، میری چھوٹی بہن کو بچا لو، میری ماں میری چھوٹی بہن کو کسی کو بیرون ملک بیچنا چاہتی ہے۔ فائزہ کو سب نے تسلی دی،
کال بھی پولیس کو کر دی لیکن دیر ہو چکی تھی۔ صابر اور شازیہ اس کی چھوٹی بہن کو لے کر ہانگ کانگ روانہ ہو گئے تھے، لیکن صابر دھوکے باز تھا۔ اس نے کچھ ڈرگز شازیہ کے بیگ میں چھپائے تھے، خود ایئرپورٹ سے رشوت دے کر نکل گیا۔ یہاں پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا وہ ہانگ کانگ روانہ ہو گئے ہیں۔ جویریہ ساتھ تھی۔ ہانگ کانگ میں اپنے سوار خانے میں ایک لڑکی کے سمگل کرنے کی رپورٹ دی گئی، تصاویر بھی جاری کی گئی تھیں۔ جیسے ہی شازیہ، صابر اور جویریہ ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر اترے، چیکنگ کے دوران شازیہ ڈرگ سمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ شازیہ حیران تھی، یہ کیسے میرے بیگ میں آ گئے؟ صابر بھاگنے لگا کہ پولیس نے اسے بھی پکڑ لیا۔ جویریہ کی تصاویر بھی جاری کر دی گئی تھیں، اس لیے ان پر 2 کیس فائل ہوئے۔ اس ملک کے قانون کے تحت سزائے موت تھی۔ جویریہ کو واپس ملک بھیجنے لگے تو شازیہ چیخ چیخ کر رونے لگی کہ میں اس کی ماں ہوں۔ جویریہ آخر بیٹی تھی، ماں کے ماتھے پر بوسہ کیا، ماں ایک دن اللہ کے سامنے میں الگ سے حساب لوں گی۔ جویریہ واپس ملک آ گئی تھی، فائزہ کے سینے لگ کر بہت روئی تھی۔ پولیس کی مدد سے ان کے سگے باپ منیر کو تلاش کیا۔ فائزہ گھر گئی، دروازے پر دستک دی، بابا نے دروازہ کھولا۔ منیر نے دیکھا اس کی بیٹیاں آ گئی ہیں، سینے لگا کر رونے لگا، بہت رویا، میری لاڈلی بیٹیاں آ گئیں واپس۔ فائزہ نے بابا کے سینے سے لگ کر سارا قصہ سنایا۔ منیر بہت رویا، بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ منیر نے دوسری شادی ایک حافظہ قرآن سے کی تھی۔ اس نے منیر کو تھاما، گھر کو آباد کیا تھا۔ جو گھر کبھی کچا تھا آج وہ مکان پکے تھے۔ اس گھر میں سکون ہی سکون تھا۔ ہانگ کانگ کی عدالت نے صابر اور شازیہ کی درد بھری سزائے موت سنائی۔ شازیہ کو اب صابر سے بدبو آنے لگی تھی، اب چیخ چیخ کر روتی تھی، سر کے بال نوچتی، اللہ سے معافی مانگتی۔ اس سے کیا گناہ ہو گئے ہیں؟ وہ کبھی فائزہ کو آواز دیتی، کبھی کومل کو، کبھی جویریہ کو، پھر منیر کی باتیں یاد کرتی۔ وہ سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگتی، اور پھر ایک دن شازیہ کو پھانسی دے دی گئی، صابر کو بھی پھانسی دے دی گئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں اس میں قصور کس کا تھا؟ شازیہ کے ماں باپ کی سوچ تھی کہ پڑھا لکھا لڑکا لے کر کیا کرنا، اس نے تو بچے ہی پیدا کرنے ہیں۔ نہ قرآن نہ اسلام سکھایا، نہ دنیاوی تعلیم دی۔ مرد جاہل ہو تو ایک گھر تباہ کرتا ہے، عورت جاہل ہو تو نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ شازیہ کو حلال کا فرق معلوم ہی نہیں تھا۔ عورت نبھا کرے تو کانٹوں پر چل کر بھی نبھا کر سکتی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ عورت کی حیوانیت اور کم عقلی سے خدا کی قسم مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے۔ عورت کو یہاں میں حور لکھتا ہوں۔ آج ایک ایسی سگی ماں کو اپنی بیٹیوں کو برباد کرتے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ یہ کوئی افسانہ یا کہانی نہیں ہے، سچی داستان ہے۔ اپنی بیٹیوں کو خود تعلیم دلوائیں، دین اور دنیا دونوں کی، ورنہ جہالت شازیہ بن کر حیوان بنے گی، اور پھر حرام حلال کا فرق کیے بنا ہی اپنے ہی پیٹ میں رکھ کر جن کو زندگی دی ہو ان کا بھی سودا کر دے گی۔ مرد کی درندگی پر تو ہر چوتھا بندہ سوال اٹھاتا ہے، لیکن عورت کی حیوانیت پر کیا کریں گے؟ عورت کے اس فعل کا کون ذمہ دار ہے؟ مردوں کے مظالم تو ہر کسی کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن اندر خاطر جو عورتیں اپنے گھروں کو برباد کر رہی ہیں، مرد بیچارہ ان باتوں کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتا کہ اگر وہ کرے گا بھی تو اس کا اپنا پیٹ ہی ننگا ہوگا۔